اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر الناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اجمعین۔ عزیزان محترم، سامعین کرام، ناظرین اعظام، 19 ماہ مبارک رمضان ہے۔ یہ دن، یہ ایام عزا کے ایام ہیں۔ انا وعلی ابوا ہذہ الامہ، پیغمبر اسلام نے کہا تھا کہ میں اور علی اس امت کے 2 باپ ہیں۔ 28 رجب کو پیغمبر اسلام کا سایہ اس امت کے سر سے اٹھ گیا تھا، لیکن یہ جو آج کا دن ہے، یہ آج کا دن امت دوبارہ یتیم ہونے والی ہے۔ یہ ایام امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے مخصوص ہے، اور چونکہ ہماری گفتگو کا عنوان بھی اخلاق سے مربوط ہے، لہذا کوشش یہ کروں گا کہ ان ایام میں امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے اخلاقیات کا ذکر کیا جائے، تاکہ ضرورت بھی ہماری پوری ہو سکے، ہم اپنے مقصد تک بھی پہنچ سکیں۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر یہ فروع دین میں شمار ہوتا ہے، واجبات میں سے ایک ہے۔ جو جس طرح سے نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے، اسی طرح سے امر بالمعروف نہی عن المنکر بھی واجب ہے۔ لیکن معمولاً یہ چیز جو ہے یہ اخلاقیات میں زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے۔ ہمارا ہر انسان کا وظیفہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو اچھے کاموں کے لیے ترغیب کریں، تشویق کریں، اس کو اچھے کام کے لیے رہنمائی کریں، اور اگر خدا نخواستہ کوئی کسی برے کام میں ملوث ہے، کوئی برا کام انجام دے رہا ہے، کسی برائی کو انجام دے رہا ہے، تو اس کو روکنا بھی ہمارے اوپر اسی طرح سے واجب ہے۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے سلسلے میں عرض کروں گا، لیکن آج اسی سلسلے میں گفتگو کرتے ہیں کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کس طرح سے برائیوں سے مقابلہ کرتے تھے، کس طرح سے وہ لوگوں کو اچھے کاموں کی طرف ترغیب اور تشویق دیا کرتے تھے۔ نہج البلاغہ کے 374 نمبر جو حکمت ہے، اس میں کلمات قصار ہیں حکمت، اس میں آپ دیکھیے گا امیر المومنین فرماتے ہیں سلام اللہ علیہ کہ انسان 4 طرح کے، یعنی انسانوں کا گروہ 4 طرح کا ہے۔ پہلا گروہ جو ہے وہ سب سے اچھا گروہ ہے انسانوں کا، یعنی اس گروہ میں جو لوگ آتے ہیں وہ سب سے اچھے ہوتے ہیں، بہت اچھے ہوتے ہیں۔ اور چوتھا گروہ جو ہے انسانوں کا، اس میں جو افراد آتے ہیں وہ بدترین افراد ہوتے ہیں، سب سے برے افراد ہوتے ہیں۔ پہلا گروہ کیا ہے؟ امیر المومنین سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں فَمِنْهُمُ الْمُنْكِرُ لِلْمُنْكَرِ بِيَدِهِ وَلِسَانِهِ وَقَلْبِهِ، یعنی کسی کو برائی سے روکنے، یعنی جو پہلا گروہ ہے برائی سے روکنے والوں کا، یا وہ افراد جو پہلے گروہ میں آتے ہیں، یہ لوگوں کو کیا کرتے ہیں؟ منکر یعنی کہیں کوئی برائی انجام دی جا رہی ہوتی ہے، کوئی برا کام ہو رہا ہوتا ہے، تو یہ ایسے لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں، روکتے ہیں، منع کرتے ہیں، کس چیز سے؟ اپنی زبان سے، اپنے دل سے اور اپنے عمل سے، یعنی تینوں مرحلوں سے۔ یہ بہترین گروہ ہے امیر المومنین کی نگاہ میں، کہ ایسے افراد جو اپنی زبان سے بھی برائیوں کو روکیں، اپنے عمل سے بھی برائیوں کو روکیں، اور اپنے دل سے بھی برائیوں کو روکیں۔ کوئی انسان کوئی برا کام انجام دے رہا ہے، انسان دلی طور کے اوپر ناراضی ہے، یعنی اس کو دکھ ہو رہا ہے، بہت رنجیدہ ہوا دیکھ کر کے، یہ عکس العمل ہے اس کا۔ صرف رنجیدہ ہی نہیں ہوا، اس نے جا کر کے عملی طور کے اوپر منع کرنے کی کوشش کیا کہ بھائی چاہے جس طرح سے بھی روکنا چاہا، اگر روکنے میں کامیاب ہو گیا بہت اچھا ہے، لیکن روکنے کی کوشش کیا، اس نے عملی طور کے اوپر کوئی جیسا کام کیا کہ یہ برائی جو انجام دی جا رہی ہے یہ رک جائے۔ اور تیسرا مرحلہ جو ہے وہ امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زبان کا ہے، زبان سے منع کرے انسان، یعنی پہلے دل اس کا رنجیدہ ہو رہا ہے، دکھ رہا ہے برائی کو دیکھ کر کے، یہ ایک مرحلہ۔ دوسرا زبان سے جا کے منع کرے یہ برائی اسے انجام نہ دو، دوسرا مرحلہ۔ تیسرا یہ ہے کہ نہیں، زبان اور دل کا بھی کوئی اس کے اوپر اثر نہیں پڑا ہے، تو وہ جا کر کے پھر عملی اقدام کچھ کرے گا، عملی کچھ ایسا انجام دے گا جس کے ذریعے سے دوسرا انسان برائی انجام دینے سے اپنے آپ کو روکے گا۔ یہ ہو گیا پہلا گروہ۔ اسی طرح سے دوسرا گروہ ہے جس کے سلسلے میں فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو برائیوں کو دیکھ کر کے صرف ناراض ہو جاتے ہیں، دکھی ہوتے ہیں، لیکن نہ اپنی زبان سے کچھ کہتے ہیں، نہ یہ کوئی کام انجام دیتے ہیں برائی کو روکنے کے لیے۔ تیسرے گروہ میں فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں
جن کا دل برائیوں کو دیکھ کر کے دکھتا ہے، اذیت میں مبتلا ہوتے ہیں، ان کو تکلیف ہوتی ہے برائی دیکھ کر کے، اور یہ اپنی زبان سے تو کچھ نہیں کہتے، زبان سے منع نہیں کرتے کسی کو برے کام انجام دینے کے لیے کہ تم یہ برا کام انجام نہ دو، اس زبان اپنی نہیں خرچ کرتے، دل سے اپنا اظہار کرتے ہیں اپنے ناراضگی کا، اپنے دل کی ناراضگی کا، یا اپنے عمل سے اظہار ناراضگی کرتے ہیں، لوگوں کو منع کرتے ہیں اپنے عمل کے ذریعے۔ مثلا مثال کے طور پر ایک آدمی کسی یتیم کو مار رہا ہے، آپ نے زبان سے منع نہیں کیا اس کو کہ آپ نہ ماریے اس یتیم کو، بلکہ آپ جا کر کے یتیم کو آپ نے نوازش کیا، یہ عمل کے ذریعے منع کرنا ہوا۔ خیر، یہ تیسرا گروہ ہے جو اپنی زبان سے کچھ نہیں کہتا ہے لیکن عمل اور اپنے دل کے ذریعے سے یہ نہی عن المنکر کرتا ہے۔ چوتھا گروہ فرماتے ہیں تارک لانکار المنکر بلسانہ وقلبہ ویدہ فلذلک میت الاحیاء۔ چوتھا گروہ وہ ہے جو نہ جس کا دل دکھی ہوتا ہے، دلی اذیت و آزار میں مبتلا ہوتا ہے انسان برائی دیکھ کر کے، نہ یہ اپنی زبان سے کبھی برائی روکتا ہے، نہ یہ اپنے ہاتھوں سے یعنی عمل کے ذریعے سے یہ کسی برائی کو روکتا ہے۔ پھر ایسے انسان کے سلسلے میں کیا فرما رہے ہیں امیر المومنین؟ فرماتے ہیں فذالک میت الاحیاء، یہ افراد جو ہیں جو برائیاں دیکھ کر کے خاموش رہتے ہیں معاشرے میں، یہ افراد میت الاحیاء ہیں، یعنی زندہ لاشیں ہیں، چلتی پھرتی لاشیں ہیں یہ افراد۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ تمام واجبات اگر ایک طرف، جہاد جیسی عظیم واجب کو اگر آپ ایک طرف رکھیے تو اس کی حیثیت ایک قطرے کے مانند ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے مقابلے میں، کیونکہ امر بالمعروف نہی عن المنکر اس دریا کی طرح سے جس کے سامنے واجب مثلا جو دوسرے واجبات ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، جہاد ہے، یہ سارے ایک ایک قطرے کی مانند ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کتنی اہم ہے۔ خوب، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کیا تھا، اس سلسلے پہ انشاءاللہ آگے بھی گفتگو کروں گا، آج صرف ایک مرحلے کے اوپر بات کو ختم کروں گا۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کیا تھا، وہ کیسے امر بالمعروف یا نہی عن المنکر کیا کرتے تھے، اس طرح کے مسائل سے کیسے وہ روبرو ہوتے تھے۔ پہلا مرحلہ جو تھا وہ یہ ہے کہ پہلے اپنی اصلاح کرے انسان، پھر دوسرے کی اصلاح کرے۔ یہ ایک قاعدہ کلی ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ کسی برائی کو دور کریں، کسی کی اصلاح کریں، تو خود سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اصلاح کریں، اس کے بعد ہم دوسروں کی اصلاح کریں۔ لہذا یہ جو کچھ باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ سب سے پہلے میرے اپنے اوپر اپلائی ہوتی ہے کہ میں اپنے آپ کی اصلاح کروں، پھر میں دوسرے کی اصلاح کرنے کی کوشش کروں۔ امیر المومنین علی بن طالب علیہ السلام نہج البلاغہ میں ہی 73 نمبر حکمت میں فرماتے ہیں کہ من نسب نفسہ للناس اماما، اگر کوئی انسان اپنے آپ کو لوگوں کا رئیس، لوگوں کا بڑا بزرگ، سردار، امام، کچھ بھی اپنا تصور کرتا ہے، مانتا ہے، سمجھتا ہے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ فَلْيَبْدَأْ بِتَعْلِيمِ نَفْسِهِ، اس کو چاہیے قبل تعلیم غیرہ، اس کے پہلے کہ وہ دوسروں کو سکھائے، کچھ دوسروں کو سمجھائے، اس کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے اپنے آپ کو سکھائے، اپنے آپ کی اصلاح کرے۔ یعنی اس کے پہلے کہ دوسرے کی اصلاح ہم کریں، ہمیں چاہیے یعنی وہ شخص جو اپنے آپ کو سب سے بڑا، سب کا رئیس، سب کا کمانڈر، سب کا سردار، سب کا امام سمجھ رہا ہے، اپنے آپ کو مولوی سمجھ رہا ہے، روحانی سمجھ رہا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ پہلے اپنی اصلاح کرے، اس کے بعد سے وہ دوسروں کی اصلاح کرے۔ وَلْيَكُنْ تَعْدِيبُهُ بِسِيرَتِهِ قَبْلَ تَعْدِيبِهِ بِلِسَانِهِ، کیا پہلے اپنے سیرت، یعنی اس کو چاہیے کہ جب کسی دوسرے کی اصلاح کرے تو سیرت کے ذریعے سے، یعنی عمل کے ذریعے سے اصلاح کرے، عمل کے ذریعے سے اس کو مؤدب کرے، تعدیب کرے، اس کی اصلاح کرے۔ اسٹارٹنگ میں ہی زبان سے ضروری نہیں ہے کہ آپ آئیے اور سامنے کھڑے ہو جائیے روبرو ہو کر کہ یہ کیا کر رہے ہو، غلط کر رہے ہو، ایسا نہیں کرنا چاہیے، نہیں، آپ عملی طور کے اوپر میدان میں آئیے اور آ کر کے سکھائیے۔ امیر المومنین سلام اللہ علیہ کو ہم لوگوں نے محدود کر رکھا ہے کچھ معجزات میں، کچھ شجاعت اور بہادری کے قصوں میں۔ آئیے امیر المومنین کے کلمات کو دیکھیے، ان کی سیرت کو دیکھیے، ان کی زندگی کو دیکھیے۔ یہ ہے اگر ہم اپنے آپ کو اصلی مولائی، اصلی علوی، اصلی حقیقی امیر المومنین کا چاہنے والا اور ان کا شیعہ کہتے ہیں، تو ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا پڑے گا، ان کے اوپر عمل کرنا پڑے گا، ورنہ صرف دعویٰ ہی دعویٰ ہے۔ دعوے کے ساتھ اگر ہمارا عمل نہیں ہے تو یہ صرف دعویٰ ہے خالی، اور یہ کسی کام کا نہیں ہے۔ امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم، ایک جوان فرماتا ہے، ایک جوان کہتا ہے کہ میں بازار میں جا رہا تھا، میرے جسم کے اوپر جو لباس تھا وہ میرا، اسے عربی میں دگداشا کہتے ہیں، جبہ جسے کہا جاتا ہے، لمبا پیراہن،
ایک کرتا لمبا سا، وہ اتنا زیادہ لمبا تھا کہ زمین میں وہ کھنچتا ہوا چلا جا رہا تھا. امیر المومنین علی بن ابی طالب صلاۃ والسلام، اچھا دیکھیے یہ کپڑے کا زمین پر پیچھے پیچھے جسے کہتے ہیں دیسی زبان میں جھاڑو دیتے ہوئے جانا، یہ اچھا کام نہیں ہے، یہ تکبر کی علامت ہے اور یہ پاکیزگی کے لیے بھی مانع ہے، یعنی انسان کو پاک و طاہر بھی رہنے نہیں دیتا ہے یہ کام. حضرت جو ہے وہ اس جوان کے نزدیک آتے ہیں اور بہت خاموشی سے، بہت دھیرے سے، بہت احترام کے ساتھ امام اسے صرف ایک جملہ کہتے ہیں اے جوان، اس اپنے پیراہن کو، اس اپنے دگداشے کو یا اس اپنے کرتے کو ذرا سا اوپر کر لو تاکہ یہ پاک رہے. کہہ کر کے امام آگے بڑھتے ہیں. یہ جوان امیر المومنین کو نہیں پہچانتا تھا، حضرت کے پیچھے پیچھے چلا، دیکھا کہ امام جو ہے کپڑے فروشوں کی بازار میں جاتے ہیں. جانے کے بعد سے 5 درہم کا امام نے 2 کپڑا خریدا، ایک 3 درہم کا اور ایک 2 درہم کا لے کر کے آتے ہیں. امام کا واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے. امام کا غلام قمبر کو امام علیہ الصلوۃ والسلام وہ مہنگا والا یعنی 3 درہم والا پیراہن دیتے ہیں، کہتے ہیں قمبر یہ لو، یہ تمہارا پیراہن ہے اور یہ میرا. تو قمبر کہتا ہے کہ مولا آپ، یہ اچھا کپڑا ہے اور یہ اچھا پیراہن ہے، یہ خوبصورت ہے، اسے آپ لیجئے، اسے آپ پہنیے، میں تو غلام ہوں، میں معمولی پہن کے اپنی زندگی گزار لوں گا. امیر المومنین نے عجیب تاریخی جملہ کہا نہیں قمبر، یہ تم لو، میرا یہ جو سستا والا ہے معمولی کپڑا ہے یہ میں پہنوں گا. تم جوان ہو ابھی، تمہارے لیے یہ کپڑا مناسب ہے، یہ تمہارے اوپر اچھا لگے گا، تم اس کو پہن کے اچھے لگو گے، تم اسے پہنو. یہ امیر المومنین نے اس کے پہلے کی کسی دوسرے کو آ کر کے زبان سے کوئی چیز سمجھائے، عمل کے ذریعے سے سمجھا رہے ہیں. جوان نے اس چیز کو دیکھا اور اسے کہتے ہیں کہ عمل کے ذریعے تائید کرنا. جو باتیں امیر المومنین نے فرمائی اسے اپنے عمل کے ذریعے سے انہوں نے تائید کیا ہے. امیر المومنین کی سیرت ہم لوگوں کے لیے نمونہ عمل ہے، لیکن ہمارے بھی مجبوری یہ ہے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے. باتیں ہیں انشاءاللہ آگے بیان کی جائیں گی اس سلسلے میں. یہ دن جو آج کا دن ہے بہت غمناک دن ہے. آج ہی کے جیسا دن رہا ہوگا کوفے میں. صلی اللہ علیہ یا علی ابن ابی طالب یا امیر المومنین یا حجت اللہ علی خلقہ. آج ہی کے جیسا دن رہا ہوگا جب نماز صبح کے لیے رات گزری ہے عزیزوں، بڑی بے چینی، بڑے کرب کے عالم میں امیر المومنین کی گزری تھی. بار بار سہن خانہ میں آتے تھے، اپنے ہاتھوں سے اپنی ریش مبارک کو پکڑتے تھے، آسمان کی طرف دیکھتے تھے، ایک جملہ کہتے تھے صدق رسول اللہ، میرے حبیب میرے رسول خدا نے صحیح کہا تھا. آج ہی کی وہ رات ہے جس میں میری داڑھی میرے خون میں خیزاب ہوگی. بیٹی موجود تھی، بیٹی نے باپ کو بے چین دیکھا، آ کر کے باپ سے پوچھا بابا آپ کیوں بے چین ہیں، کیا بات ہے؟ کچھ نہیں میری لال. بیٹی کو بہلا کر کے امیر المومنین واپس حجرے میں آئے. جب اذان کا وقت ہوا ہے، دیکھیے کتنا کریم، کتنا رؤوف امام تھا. صرف انسانوں کا ہی امام نہیں تھا، عالمین کا امام تھا نا، تو صرف انسانوں کی فکر نہیں تھی. جب جانے لگے امیر المومنین، آپ کا واقعہ سب سنا ہوا ہے، میں پورے مسائل نہیں پڑھوں گا. جب جانے لگے ہیں تو مرغابیوں نے ابا کا دامن اپنے منقار میں پکڑ لیا تھا. کیا کہا تھا؟ بیٹا ام کلثوم، زمین خدا بہت بڑی ہے، انہیں آزاد کر دینا اگر ان کا خیال نہ رکھ پاؤ، ان کا دانے پانی کا انتظام نہ کر پانا. انہوں نے بھی امیر المومنین کو روکنے کی کوشش کیا تھا کہ مولا نہ جائیے. آگے بڑھے، دروازے میں امام کا پٹکا الجھ گیا. اس نے بھی شاید زبان بے زبانی میں یہی کہا تھا کہ مولا آپ نہ جائیے، کیونکہ مجھے پتا ہے جب آپ جا رہے ہیں اب آپ صحیح سلامت واپس نہیں آئیے گا. پھر امیر المومنین مسجد میں پہنچے، وہ جو نہیں ہونا تھا وہ سب ہوا. ایک دفعہ فضا میں جب یہ آواز گونجی جبریل کا مرثیہ لتحدمت واللہ ارکان الہدا، ارکان ہدایت منہدم ہو گئے. امیر المومنین کی آواز جب گونجی تھی فزت ورب الکعبہ، کعبے کے خدا کی قسم میں کامیاب ہو گیا. زینب کبریٰ نے جب یہ جملہ سنا تھا تو فوراً دوڑ کے آئی تھی، اے بھیا حسن حسین دوڑو، ارے دیکھو یہ کیسی آوازیں آ رہی ہیں. اب جو حسن حسین مسجد میں آئے تھے دیکھا باپ خاک مسجد سر میں بھر رہا ہے. اشارے سے کہا بیٹا حسن نماز تمام کرو. امام مجتبیٰ نے نماز تمام کیا، باپ کو گلیب میں لپیٹا. اب جو لے کر کے
چلے ہیں۔ جب گھر کے پاس پہنچے تو امیر المومنین نے کہا بیٹا حسن مجھے اتار دو، سہارا دے کے گھر لے چلو، میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹیاں مجھے اس حالت میں دیکھے، میری پیشانی سے میرا خون صاف کر دو۔ جیسے ہی امیر المومنین گھر کے پاس پہنچے کہا کہ سب لوگ واپس چلے جائیں، زینب ام کلثوم کی رونے کی آوازیں بلند ہوں گی، میں نہیں چاہتا کہ نامحرم کانوں میں یہ آواز پہنچے۔ فریاد یا علی مرتضی، یہ 40 ہجری ہے، آئیے 20 سال بعد یہی کوفہ ہوگا، منادی آواز دے رہا ہوگا حاضی بنات رسول اللہ، حاضی سوایا علی المرتضی، یہ آل رسول ہیں، آؤ ان کا تماشا دیکھو۔ زینب کبریٰ ام کلثوم سربرہنہ بازار میں موجود ہیں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ پروردگارہ اس مختصر سی عبادت کو، عزا کو قبول فرما، ہم تمام لوگ موالیان امیر المومنین، حقیقی موالیان امیر المومنین میں قرار دے۔ خدایا یہ ایام، یہ روز، یہ شبیں بڑی عظیم ہے، اللہ گناہوں کو معاف فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان لوگوں کا جن کا ہمارے اوپر حق ہے ان کی مغفرت فرما، درجات بلند فرما۔ اللہ جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا، بہت سارے مریض ہیں، خاص طور سے بہت لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا، اللہ تمام مریضوں کو، مریضان منظور کو شفائے کامل عاجل عنایت فرما۔ اے میرے مالک، میرے اللہ، بحق امیر المومنین اس دنیا سے ظلم کا خاتمہ کر، ظالمین کو نست و نابود فرما، بیماری وبا کو دور فرما، مسلمین مومنین کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں توفیق دے کہ ہم ان ایام میں تیری بارگاہ سے خالی ہاتھ نہ لوٹنے بلکہ دستے پر بھرے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ تیری بارگاہ سے واپس لوٹ کے آئیں اور اپنی اصلاح کر سکیں۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اجمعین۔